یعنی اللہ جب بولے ہم زندہ رکھیں گے تو ایک بات یہ معلوم، اور دوسرے عمل صالح کے نتیجے میں وہ احیا ہے، اس کا مطلب جو نیک عمل کرے گا وہی زندہ کہلائے جانے کے مستحق ہے۔ آج مر چکے ہیں لوگ، مسلمان مر چکے ہیں، کہتے ہیں ہم کو جلا دیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی لاشوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جلایا تو جاتا ہے لاشوں کو، اب دفن کر دیا جاتا ہے۔ مر چکے ہیں، عمل صالح نہیں ہے ہماری زندگی میں، نیک عمل۔ اس لیے کہ کوئی بتایا جاتا ہے حدیث یہ ہے، ارے بھائی ہمارا امام ایسا بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ختم۔ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہیں بگڑی بنائیے حضرت وہ کیا کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ کچھ کرے گا آپ کے لیے تو عمل ہو جائے گا نا، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ کاش اس حدیث پر لوگ عمل کر لیتے، سمجھ لیتے اس کو کہ مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل ختم ہو گیا۔ دے گا تو وہ دینا عمل ہو جائے گا نا، یہاں تو مر گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، کٹ، انقطاع میں نے تو کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا وہ۔ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین نہ کیا جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ امن بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ ایسا پوچھتے رہتے ہیں، مطلب یہ ہمیں معلوم نہیں۔ جواب کیا ہے اس کا؟ یہ جو اس میں ہے کہ ہم یہ سب نہیں جانتے، ہم وہی جواب دیں گے جو حذیفہ نے کہا، کیا؟ اگر اس طرح تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف اتنا ہی کر رہا تھا نا کہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا، آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترمی صدر مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر آدمی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے، بس۔ قرآن حکیم نے اس بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وادخل الجنہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو. ہی بیکیم سکسیسفل، بس وہی کامیاب ہو. اور رہی ہے دنیا کی زندگی، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. ایک نکتہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے عورتوں کے پردے پر تقریر کرنی ہے تو کوئی نکتہ بیان کیجیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سورہ نمل میں 19ویں پارے میں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ پہلے تو ان کا تخت منگایا گیا ملکہ کا، اور اس کے بعد ایک خصوصی محل میں انہیں داخل کیا جانے لگا. صرح ممرد، بہت ہی خوبصورت انداز سے بنا ہوا محل. ملکہ جب محل میں داخل ہونے لگی، اللہ نے فرمایا کہ فکشفت عن ساقیہا، فرش اتنا چکنا تھا کہ شہزادی کو لگا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی کھول دی. فکشفت عن ساقیہا. میں نے کہا اللہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے یہاں کہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں ان کے کپڑے مکمل ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی نہیں ہوتی، ڈھکی ہوئی ہوتی. یہ شہزادیوں کے لباس ہے. اور میں نے یہ بھی نکتہ بیان کیا کہ بے لباسی کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ آدمی بے لباس کب ہوتا ہے؟ لباس کب اتار پھینکتا ہے؟ جب نظروں کا دھوکہ ہو. اس لیے کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ دیکھا فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اس نے چکنے فرش کو پانی کی لہر سمجھا. ظاہر ہے کہ وہاں پانی تو ہے نہیں، نظروں کا دھوکہ تھا، اور اس نظروں کے دھوکے کی وجہ سے اس نے اپنی پنڈلی کھول دی. تو ایک نکتہ تو یہ ملا کہ شہزادیاں پورا لباس پہنتی ہیں، ان کی پنڈلیاں نہیں دکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر عورت کی پنڈلی کھلی ہوئی ہو نماز نہیں ہوتی اس کی. جی نماز نہیں ہوتی. بال کھلے ہوئے ہوں نماز نہیں ہوتی. پنڈلی کھلی ہوئی نماز نہیں ہوتی. تو شہزادیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ پورا لباس ہوتا ہے، پنڈلیاں ڈھکی ہوتی. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. یعنی باپ اسے کم لباس میں دیکھ کر کے بھی بے شرمی سے دیکھتا رہتا ہے، اسے شرم نہیں آتی. تو شہزادیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ پورا لباس ہوتا ہے. اور عورت بے لباسی میں اس وقت مبتلا ہوتی ہے جب وہ نظروں کے دھوکے میں پھنس جائے. آج یورپ نے جو گندگی اور جو بے لباسی مسلم معاشرے میں پھیلائی ہے، اور مسلم معاشرے نے بلا سوچے سمجھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، در حقیقت یہ دھوکہ ہی تو ہے. دھوکہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم جب سڑک پر کار سے جا رہے ہوتے ہیں تو دور ایسا لگتا ہے جیسے سڑک کے اوپر پانی بہہ رہا ہو. ظاہر ہے کہ آپ جب قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں ہوگا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے. اس نظروں کے دھوکے کی وجہ سے ہم سڑک کے اوپر ریت کو یا میدان میں ریت کو پانی سمجھ بیٹھتے. ایسا
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقی. تو قرآن حکیم کے بولنے کا انداز بڑا پیارا ہے، بہت حسین انداز میں بولتا ہے. اس کے بولنے کو جو لیول ہے وہ بالکل عجیب و غریب لیول ہے. وہ اسے ہم جیسے قرآن حکیم کے برسوں کے طالب علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس مقام سے اور کس لیول سے بولتا ہے. ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتی ہے قرآن کی زبان، ایک ہوتی ہے عربی زبان، ایک ہے قرآن کی زبان. ٹھیک ہے وہ بھی عربی ہی زبان میں ہے، مگر اس کا جو لیول ہے بولنے کا وہ بہت ہی اونچا لیول ہے، ہائیسٹ لیول آف ٹاکنگ. تو جیسے اصل کامیابی بتائی گئی کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. وہ میں نے کہا دھوکا کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے، ہوتا کچھ ہے سمجھ کچھ لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک دن اس دنیا سے اسے چلے جانا ہے، چند گز کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتا. تو یہ متاع الغرور ہی تو ہے، دھوکے کا سامان ہی تو ہے. اللہ. اچھا، یہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور حقیقی کامیابی اسے ملی، کس بنیاد پر؟ بھئی کوئی بنیاد ہوگی نا. کس وجہ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور کس وجہ سے ایک آدمی جہنم سے نہیں بچایا گیا؟ یہ تو نا، ایک آدمی جہنم میں گیا اور ایک آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، ایک آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا، ایک آدمی جنت سے محروم کر دیا گیا. وجہ تو ہونی چاہیے نا. وجہ ہے. اب ہم وہ تفصیل سے وجہ بتائیں گے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی کا مقصد اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے مقاصد کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کی بات جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ وجہ بیان کرتی ہے. من عمل صالحا، یا اس آیت کے پہلے، اس آیت سے پہلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو بنیاد کیا ہے؟ عمل. اب اس آیت کریمہ پر آتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. من عمل، ابھی ہم صالحن کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم عمیلہ دیکھتے ہیں. عمیلہ جس نے عمل کیا، کہیں کہیں آتا ہے فعلا کیا، اور کہیں کہیں کہتا ہے عمیلہ عمل کیا. تو کہتے ہیں یہ فعل برا ہے. ہم بولتے ہیں نا ارے بھائی کیسا برا فعل ہے یہ، ہم یہ بھی بولتے ہیں کیسا برا عمل ہے یہ. تو کبھی ہم کہتے ہیں یہ فعل برا ہے اور کبھی کہتے ہیں ہم کہ یہ عمل برا ہے. تو فعل میں اور عمل میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیتے. پہلے دو آیتیں پڑھتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں کا سینس ایک ہی ہے، دونوں آیتوں کا. یہ لیول بتا رہا ہوں میں قرآن حکیم کا، اور جو اس موضوع سے متعلق بھی ہے. کیا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اس وقت وہ پہچان نہیں سکے تھے. بولے گھر میں اور کون ہے؟ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں. تم لوگوں نے تو اسے پستی کے اندر ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرمائی. اس کا مطلب وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ جسے عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. انہوں نے تو نیچے پھینک دیا تھا، کنویں کے اندر پھینک دیا تھا کہ مر جائے گا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پستی سے نکال کر کے کس بلندی پر پہنچا دیا، کنویں کی تہ سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حکومت کسی کو دیتا ہے، اقتدار کسی کو دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کیسا کرتے ہیں. دیکھیے یہاں عمل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. جی اگر عمل آپ کا غلط ہے
تو آپ کا کان پکڑ کر کے تخت سے اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا عمل اگر اچھا ہے تو پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کام کرنے کا، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کام کیسا کرتے ہو۔ تو وہاں بھی عمل ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملتا ہے یہاں بھی۔ تو یہ بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کیسا کرتے ہیں، کہ خلاصہ عمل ہی ہے جی۔ تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یا اس طرح بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جب دوبارہ بنیامین کو لے کر کے آئے تو بنیامین کو لے کر کمرے میں چلے گئے شیمل، کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں، کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے ایک بھائی کو دیکھے ہوئے۔ بنیامین بہت چھوٹے تھے اور حضرت یوسف کو انہوں نے طفولت کے عالم میں دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کو، حضرت یوسف تو پہچان گئے مگر بنیامین نہیں پہچان سکے، اور اس وجہ سے بھی ان کے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی کو تو پھینک دیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں نظروں کا دھوکہ ہے یہاں بھی۔ کہا کہ کون ہے آپ؟ انی انا اخوک، آئی ایم یور برادر، میں تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک۔ رونے لگے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دیکھ ان کے کرتوتوں پر جو وہ کر رہے تھے، جو کرتے تھے، اس پر دل گرفتہ مت ہو، غمگین نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر عمل کی نسبت کن کی طرف کی گئی ہے؟ بھائیوں کی طرف کی گئی جی، اور بھائی انسان ہے، تو گویا کہ عمل کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے جی۔ عمل کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، جانور عمل نہیں کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ یعنی جانور عمل نہیں کرتا، عمل کی نسبت جانوروں کی طرف نہیں کی جاتی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ فعل جو جانوروں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور جس کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، یہ کن کی طرف آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بینی وہی سینس ہے، دیکھیے وہاں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے اور یہاں بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہے۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگ تیری قوم کے ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی ایمان لائیں گے، اب آگے ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ 950 سال تک، 1000 سال تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہا، صرف 80-82 لوگ ایمان لائے، اور بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ایک آدمی بھی آگے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی، اب آگے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وہاں حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل کی نسبت ان کے بھائیوں کی طرف۔ یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل لایا گیا، عمل نہیں لایا گیا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فعل کی نسبت جانوروں کی طرف کی جاتی ہے۔ گویا اگر آدمی ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو جائے تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے۔ جی جی بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو جانوروں کے زمرے سے نکال کر کے، جانوروں کے گروہ سے نکال کر کے انسانوں کے گروہ میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ جانور نہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جانوروں کی صف میں لا کر نہیں کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہا گیا ہے یفعلون، یہ فعل جانوروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھو عمل ہے اور اسنس وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون اور فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ کم سے کم انہوں نے ایک گناہ کیا تھا لیکن مومن تھے، وہ بھائی سب ایمان والے تھے، کافر نہیں تھے وہ۔
یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے خطا ہوئی تھی، یوسف کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا تھا، لیکن ایمان والے تھے، نبی کے بیٹے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ لوگ انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، لہذا وہاں یعملون کہا گیا، عمل کو انسانوں کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہاں سینس وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فعل کو منسوب کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف، نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرف جو ایمان نہیں لائے، یعنی جو ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاتا، وہ جانور ہے، جانوروں کی صف میں۔ یہ قرآن حکیم کا لیول ہے بولنے کا، دیکھیں سینس ایک ہی ہے نا، فلا تب دیکھ لیجیے آپ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فرق ہونا چاہیے نا دونوں میں، فرق سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو یہ فعل اور عمل میں فرق سمجھ میں آیا۔ یہاں کیا ہے؟ من عمل، عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں کہ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل اگر آپ کریں گے تو وہ عمل ہے، اگر ایک بار آپ کر لیتے ہیں تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے، وہ یہ فرق ہے۔ دوسرا، اگر ایک بار کرتے ہیں لمرۃ واحدہ هو الفعل، اگر ایک بار کرتے ہیں تو فعل ہے، اور اگر مسلسل کرتے ہیں آپ تو وہ عمل ہے۔ تو گویا کہ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی، مسلسل کسی چیز کو کرنے کو عمل بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، وہ عمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قرآن حکیم آپ پڑھ لیں تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے، وہ عمل نہیں ہے۔ وہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا، ومن عمل، فعل نہیں کہا گیا ہے، اور آپ انسان ہیں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں تو مسلسل کریں، اس لیے کہ عمل میں استمرار داخل ہے، کنٹینیوٹی داخل ہے، تسلسل داخل ہے۔ اگر عمل مسلسل نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے، وہ کام عمل کے دائرے میں نہیں آتا۔ ہو کوئی کام اگر آپ مسلسل کر رہے ہو تو وہ عمل ہے، اور اگر کام مسلسل نہ کر رہے ہو، ایک مرتبہ دو مرتبہ کر کے چھوڑ دیا تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آیا؟ عمل یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں، مرنے کے بعد ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی ساتھ نہیں دیتا، صرف ایک چیز۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد میں لائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ دیکھو مر گیا نا، یہ مر گیا، مرنے کے بعد اب لے جا رہے ہیں اس کو آخری قیام گاہ کی طرف، بلکہ یہ کوئی آخری قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسٹاپ ہے بیچ میں، وہ عارضی اسٹاپ ہے، اور پھر اس کے بعد اسے آخری منزل کی طرف جانا ہے، تو اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تین چیزیں چلتی ہیں۔ یتبعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں چلتی ہیں میت کے، یتبع المیت ثلاثۃ، ثلاثہ مانے تین، تو فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، تیسری جاتی، چلتی تین ہیں، مگر قبرستان سے دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ایک چیز جاتی ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جاتی تو تین ہیں مگر لوٹتی دو ہیں، ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے پیچھے چلتے ہیں اس کے اہل و عیال، بھائی ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، اور مالہ، عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ جو مال ہے جس کے پیچھے انسان زندگی بھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیچھے پڑا رہتا ہے، یہی سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بنگلہ بولتا ہے بڑی محنت سے تو نے بنایا، نکل لے یہاں سے، ارے کہتے جلدی سے نکالو بھائی، گھر گندا ہو جائے گا، سڑ جائے گی لاش۔ اللہ، اتنی بے وفا ہے دنیا ہے، جی بے وفا ہے، بے وفا ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جا، تجوری مال کی بولتی ہے میں 1 انچ ہٹنے والی نہیں ہوں، نکل لیتا ہے۔
اس کے بعد بیچارے جن کے پیچھے آدمی نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ لگا دیا، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کی پڑھائی ہے، لکھائی ہے، یہ رسم وفا نبھاتے ہیں تھوڑا سا، یہ قبرستان تک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا اب ہم بھی لوٹ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، منو من مٹی کے نیچے سے دبا دیا جاتا ہے، اب وہاں اس کا عمل آ جاتا ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے نا، جس چیز پر تو نے دھیان نہیں دیا تھا، جو اصل تھا وہ میں ہوں، وہ تیرے ساتھ ہوں، گھبرا نہیں، اگر نیک عمل کر کے گیا ہے پھر وہ روشنی ہے، آپ کے لیے قبر سب کچھ ہے، کسی بنگلے سے خوبصورت ہے جی، کسی بنگلے سے خوبصورت ہے اللہ۔ تو دو چیزیں لوٹ آئیں اور آخری چیز گئی عمل، تو یہ جانے والی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ کرو نا، من عاملہ، عمل کرو نا، اس آدمی نے عمل کیا جو ساتھ جانے والا ہے، ساری چیزیں تو چھوڑ کر کے آ جا رہی ہیں، واپس آ جا رہی ہیں، ایک چیز جا رہی ہے نا، وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ عمل کی اہمیت ہے جو جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئی، عمل اور فعل کے درمیان فرق معلوم ہوا، اور عمل یہ آگے تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جہنم تک جاتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اگر آپ نے برا عمل کیا ہے تو یہ وہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو عمل اور فعل کے درمیان فرق اور عمل کی اہمیت معلوم ہے کہ وہی جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے کام آنے والا عمل کون سا ہے؟ صالح عمل کے اندر صالحیت اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ عمل آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں، آپ کتنا ہی عمل کر ڈالیں اگر صالح نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ومن عمل صالحا، عمل کیسا ہونا؟ صالح ہونا، یہ ایک اور قید ہے آگے، صالح ہونا۔ یہ صالح کیا ہوتا ہے؟ یہ صالح ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی نے دعا کی ہے، حضرت ابراہیم دعا کر رہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے زمرے میں کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے۔ اللہ کا خلیل تمنا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ، صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے کہ صالحین کے زمرے میں انہیں کر دیا جائے۔ حضرت یوسف جن کا تذکرہ بھی ہوا وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وہی ہے والحقنی بالصالحین، میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا۔ یہ بڑی زبردست موت ہوتی ہے آدمی کی، مرتے تو سبھی ہیں، حقیقی مرنا وہی ہے، اسلام کے اوپر مر جانا۔ توفنی مسلما، میرے رب مجھے موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا۔ اور بھئی خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ پڑھائی جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں ایک سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری موت کس کے اوپر ہو؟ اسلام پر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، تو گویا کہ موت ہونی چاہیے اسلام کے اوپر، ہر آدمی چاہتا ہے اسلام کے اوپر موت ہو۔ سبب کیا کرے کہ اسلام کے اوپر موت ہو؟ بتایا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ہے ڈرنا، ایک ہے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرنا۔ آج یہی ڈر ختم ہو گیا ہے، جو اختلافات ہیں نا، ہم لوگوں میں شیطان توحید کے راستے سے نہیں، اختلاف کے راستے سے گھس گیا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس اختلاف کو اور دلوں کی اس دوری کو ختم کیا جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے؟ مشہور حدیث ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز یعنی نفل نماز سے بہتر ہے، صدقے سے بہتر ہے، روزوں سے، نفلی روزوں سے افضل ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان فرمائیے۔ کہا کہ اصلاح ذات البین، اگر لوگوں کے درمیان دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہوں ان کو کوشش کرو، اپنا کام کرو، ان کو جی اپنا کام کیجیے آپ، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو تمنا کی حضرت ابراہیم نے صالحین کے ساتھ، صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اس کا مطلب صالحین، صالح عمل کرنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں انہیں شامل کر لیا جائے، اس کا مطلب صالحیت بہت بڑی چیز ہے نا جی۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، سورہ احقاف کی، یہ مشہور آیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا